السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 15ویں قسط اپلوڈ ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ تاخیر کے لیے معذرت، کہانی کافی آگے پہنچ رہی ہے۔ آپ کو کہانی کا کون سا کردار پسند آ رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔ ویسے تو نے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے یا کچھ سوچا ہے؟ کچھ ہی عرصے میں تو سیاست میں آ جائے گا۔ زیان نے فکرمندی سے استفسار کیا۔ ابھی نہیں سوچا فی الحال ان الجھنوں کے بارے میں، وہ بے نیازی سے بولا۔ بس تو پھر یہی دعا کر کہ محبت نہ ہو جائے، کیونکہ تو جتنا بے نیاز ہو رہا ہے ان سب چیزوں سے، پھر انہوں نے تجھے نہیں چھوڑنا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھانے لگے جب مسرور سی چال چلتا حدائق سامنے سے آتا نظر آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھا تو مسکراہٹ اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ تینوں ہی بہت حسین تھے کہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ مان گئی تیری اسٹوڈنٹ؟ ارتضیٰ نے پوچھا۔ ہاں مان گئی، بہت مشکل سے منایا ہے۔ بہت رو رہی تھی؟ اچھا، ویسے کیسے بنایا ہے؟ مجھے بھی بتا دے، کام آ جائے گا، زیان نے معنی خیزی سے کہا۔ حدائق نے اسے گھورا۔ کمینے انسان مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو خود ہی اتنا مہان ہے منانے میں، حدائق نے طنز کیا۔ اگر تم لوگوں کی بکواس ختم ہو گئی ہو تو اب یہ بھی بتا دو کہ تم لوگوں کی غیرت مر چکی ہے یا ابھی زندہ ہے جو اتنی بے باکی پر اتر آتے ہو؟ ارتضیٰ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زیان اور حدائق نے کہکا لگایا۔ تیرا وقت آئے گا، پھر ہم دیکھیں گے بیٹا، تو ہمارا بھی استاد ہوگا۔ ویسے زیان، بندہ تھوڑا بدلنے لگا ہے، حدائق نے ارتضیٰ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ارتضیٰ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ موصوف کے دل میں مس فریحہ کے لیے سافٹ کارنر بن گیا ہے۔ واٹ؟ ارتضیٰ نے بے یقینی سے دیکھا۔ تو پاگل ہو گیا ہے حدائق؟ ارتضیٰ نے خونخوار نظروں سے دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ زیان نے دلچسپی سے پوچھا۔ چل تو کافی پہلے سے رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پر بتا نہیں رہے۔ اور نمک والی چائے کی تعریف بھی کی جاتی ہے؟ اوہ! زیان نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے ان کے خرافاتی دماغوں سے اس بات کو دور کرنا چاہا۔ ہم نے بھی تو یہی جاننا ہے کہ کیسی بات ہے۔ ہم دونوں کینیڈا جاتے ہوئے ملے تھے، اس نے ونڈو سیٹ پر بیٹھنا تھا تو بس اپنی سیٹ دے دی تھی۔ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے دونوں کچھ بھی اخذ کر لو۔ زیان، تجھے یاد ہے جب کالج میں اس کی جگہ پر کاشف بیٹھ گیا تھا تو اس نے کیسے اس کو اٹھایا تھا؟ اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا ان دونوں کا اور اپنی سیٹ خود چھوڑ دی۔ واہ! وہ اس کی کلاس لگانے لگے۔
بھونکتے رہو دونوں، اس نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کا قہقہ بہت بے ساختہ تھا، وہ تینوں ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کو سنبھالنے والے۔ علمہ کو دادی نے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ زیان اور علمہ آج حدائق کے گھر ہی رکنے والے تھے۔ فریحہ اور مرحا کمرے میں آ گئیں اور چینج کر کے اپنی چیزیں سمیٹنے لگیں۔ مرحا، فریحہ نے پکارا۔ ہاں، کیا ہوا؟ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے جواب دینے لگی۔ یہ ارتضیٰ تم لوگوں کے گھر کافی عرصے سے آتے جاتے ہیں؟ ہاں، بھائی کے کالج کے دوست ہیں، زیان بھائی اور ارتضیٰ بھائی تو ہمیشہ سے ہی دونوں آتے جاتے تھے اور دادی جان کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں دونوں ہی۔ اور دونوں ہی بہت اچھے ہیں۔ تو کیا یہ شروع سے ہی ایسے ہیں؟ مرحا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا مطلب ہے ارتضیٰ بہت خاموش اور سخت لگتے ہیں۔ نہیں، یہ تو بہت نرم مزاج تھے اور ہیں، بہت اچھے مذاق کرنے والے اور پیار کرنے والے، لیکن حالات نے بدل دیا ہے، مرحا نے آخر میں اداسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ جی، سوتیلی ماں نے ان دونوں پر بہت ظلم کیے ہیں، اور تو اور علمہ آپی کو بیچ رہی تھیں، تبھی ارتضیٰ بھائی نے زیان بھائی سے اچانک نکاح کروایا۔ دونوں نے ہی بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ اوہ، اچھا، فریحہ نے افسوس سے کہا۔ اگلے دن گھر میں صبح ہی دادی جان نے شور مچا کر سب کو جلدی اٹھایا۔ علمہ، فریحہ اور مرحا اپنی اپنی تیاریوں میں تھیں، جبکہ حدائق، ارتضیٰ اور زیان اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بارات لے کر جانی ہے اور تم لوگوں کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہیں، دادی جان نے سب کو ڈانٹا۔ بس آدھا گھنٹہ دیں، ساری تیاری ہو گئی ہے۔ ارتضیٰ نے دادی جان کو تسلی دی۔ ویسے دادی جان، چلیں، ہمارا تو سمجھ آتا ہے، پر یہ ان لڑکوں کی اتنی تیاری سمجھ نہیں آ رہی۔ فریحہ نے ارتضیٰ کی تیاری پر چوٹ کی۔ ارتضیٰ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ دادی جان، ہم کون سا میک اپ کی تہیں منہ پر تھوپ رہے ہیں، سادی سی تیاری کے ساتھ بھی الحمدللہ شاندار ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے دو بدو جواب دیا۔ فریحہ نے اس کو گھورا اور وہاں سے چلی گئی۔ ارتضیٰ نے گرے کلر کی شیروانی پہنی تھی، حدائق نے گولڈن رنگ کی، جبکہ زیان نے کریم کلر کی نفیس سی شیروانی پہنی تھی۔ وہ تینوں ہی بلا شبہ حسن کا شاہکار تھے۔ علمہ نے گولڈن کلر کی میکسی پہنی تھی جس کے ساتھ ڈارک پنک کلر کا بھاری دوپٹہ تھا۔ بالوں کو کرل کر کے پشت پر کھلا چھوڑے، نازک سیٹ جولری کا پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ فریحہ نے سلور کلر کی لانگ فراک پہنی، فیروزی بھاری دوپٹہ لیے، نفیس سی جولری پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مرحا نے ڈارک بلو کلر کی لانگ فراک کے ساتھ لائٹ گرین دوپٹہ پہنا تھا۔ خوبصورت سی جولری پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ مرحا اور فریحہ تیاری مکمل کر کے نیچے آئیں۔ ارتضیٰ، حدائق دونوں ہی تیار کھڑے تھے۔
دادی جان نے سب بچوں کی نظر اتاری اور صدقہ دیا۔ زیان کہاں ہے؟ حدائق نے فریحہ سے پوچھا۔ وہ علمہ بھابھی کو بلایا تھا انہوں نے، شاید تیاری میں مدد چاہیے تھی تو دونوں کمرے میں ہی ہیں۔ ارتضیٰ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ یہ نہیں سدھرے گا، بہت ہی کمینہ ہے، میں جانتا ہوں کون سے کام کروا رہا ہوگا۔ حدائق نے ارتضیٰ کے کان میں سرگوشی کی۔ اچھا چلو تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، دادی جان نے کہا۔ علمہ زیان کے کمرے میں پہنچی جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جی کیا چیز چاہیے تھی آپ کو؟ علمہ نے جلدی جلدی میں زیان سے کہا۔ زیان نے اس کو دیکھا اور اس کی نظر اتاری۔ بہت حسین لگ رہی ہیں آپ تو۔ کیوں روز نہیں لگتی کیا؟ لگتی تو ہمیشہ سے ہی ہیں، آج تو قیامت خیز لگ رہی ہیں، اس نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا۔ زیان ہمارا سب انتظار کر رہے ہیں، علمہ نے اپنے بچاؤ کے لیے بات بنانا چاہی۔ ابھی نہیں، مجھے جی بھر کے دیکھ تو لینے دو۔ زیان آپ مجھے بعد میں دیکھ لینا، سب کیا سوچ رہے ہوں گے باہر۔ یار تم ہر وقت سب کا سوچتی رہتی ہو، میرا بھی خیال کر لیا کرو، اس نے خفگی سے کہا۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ علمہ نے اس کو چڑھایا۔ کسی کو فرق پڑتا ہے کیا؟ زیان نے اسی طرح جواب دیا۔ اچھا دیکھیں، علمہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ایسے نہیں، قریب آئیں تو دیکھوں گا۔ زیان کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب چلیں، بس اب گھر آ کر دیکھ لیجیے گا، اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ حدائق نے زیان کی طرف معنی خیزی سے کہا۔ اس نے جواباً اسے گھورا کیونکہ جس لیے علمہ کو بلایا تھا وہ تو اس کو ٹال کر باہر لے آئی تھی۔ چلیں، دادی جان نے کہا۔ سب اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھے۔ علمہ اور زیان اپنی گاڑی میں، ارتضیٰ اور فریحہ مرحا ایک گاڑی میں تھے، حدائق اور دادی جان ایک گاڑی میں۔ زائنہ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں جس پر گولڈن کلر کا خوبصورت کام ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بنائے ماتھے پر ٹیکا سجائے، ناک میں گولڈن کلر کی گول نتھ لگائے، ہونٹوں پر ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی، وہ اپنے حسن سے سامنے والے کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ برائڈل روم میں بیٹھی تھی جب افتخار صاحب کمرے میں آئے۔ ان کو دیکھ کر وہ کھڑی ہوئی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اور اس کو بٹھایا، اس کو چپ کروا کے اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں کو چوما۔ بس میرا بچہ ایسے روتے نہیں ہیں، میری بیٹی آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ بیٹا حدائق بہت اچھا ہے اور اس کی فیملی بھی، تم نے زندگی میں بہت کم رشتے دیکھے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ لوگ تمہاری ہر کمی کو پورا کریں گے۔
بیٹا تم نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ میرا سر شرم سے جھکے، میرے مان کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ ارے آپ یہاں ہیں بھائی صاحب، باہر بارات پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نفیسہ بیگم کے ساتھ چل دیے۔ زائنہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھ گئی، اٹھ کر کھڑکی کی جانب آئی اور پردہ ہلکا سا ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ جہاں حدائق اس کو شاہانہ طریقے سے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے آیا تھا۔ حدائق، ارتضیٰ اور زیان تینوں ہی ہال میں داخل ہوئے۔ ہال میں موجود سب کی نظریں ان تینوں پر اٹھیں۔ دادی جان، مرحا، فریحہ اور علمہ نفیسہ بیگم اور باقی لوگوں سے مل کر اسٹیج کی جانب بڑھیں۔ سب سے مل کر وہ لوگ برائڈل روم کی جانب بڑھیں۔ ان تینوں نے ہی اس کو دیکھ کر بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ اور زائنہ سے ملنے لگی۔ مرحا اس کے پاس بیٹھی اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ ناراض ہو؟ زائنہ نے نظریں جھکا لیں۔ معافی نہیں ملے گی؟ اس نے معافی طلب لہجے میں کہا۔ زائنہ، تم نے جو سزا دینی ہے دو، پر یوں چپ نہ ہو، تم میری دوست ہو، میں اس طرح تمہارا رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ زائنہ نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ میں نے معاف کیا، بھول جاؤ سب۔ ارے واہ زائنہ، تم تو بڑی عقل مند ہو بھئی، نند سے سارے تعلقات بہتر کر رہی ہو تاکہ آگے آسانی رہے۔ فریحہ نے بات کو مزاح کا رنگ دیا۔ وہ سب ہنس پڑیں۔ تم تیار رہو مجھے جلاد نند کے روپ میں دیکھنے کے لیے۔ مرحا بھی پیچھے نہ رہی۔ اور تم بھی مجھے ظالم بھابھی کے روپ میں دیکھنے کے لیے تیار رہو۔ اس نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ وہ ایسے ہی ہنستی بولتی رہیں۔ نفیسہ بیگم کمرے میں آئیں۔ لڑکیوں، مولوی صاحب آ رہے ہیں نکاح کے لیے۔ زائنہ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ نفیسہ بیگم نے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور ساتھ بیٹھ گئیں۔ نکاح کے بول بولے گئے اور اس نے اپنی رضامندی دے کر خود کو تمام حقوق کے ساتھ حدائق کے سپرد کر دیا۔ دوسری جانب حدائق نے بھی نکاح نامے پر دستخط کیے اور ساری زندگی زائنہ کے نام کر دی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے ہی عیاں تھی۔ تھوڑی دیر میں لڑکیاں زائنہ کو اسٹیج کی جانب لائیں۔ اور حدائق کے ساتھ بٹھا دیا۔ زائنہ کو دیکھ کر حدائق کچھ پل کے لیے سن ہو گیا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ اتنی حسین لگے گی؟ کنٹرول! زیان نے حدائق کو کونی ماری۔ وہ پل بھر میں سیدھا ہوا۔ فوٹو سیشن ہوئے، سب نے ہی تصویریں بنائیں۔ زائنہ، آپ کی اس سے شادی ہو گئی ہے، بس اللہ ہی آپ کو صبر دے گا۔ ارتضیٰ نے حدائق کو لتاڑا۔ اور پتہ نہیں اس پر صبر کرنے والی اس وقت کہاں ہوگی۔ حدائق نے بھی بات کا فوراً بدلہ لیا۔ سب نے کہکے لگائے، مجھے بھائی سمجھنا، اگر اس نے کبھی بھی تنگ کیا یا پریشان کرنے کی کوشش کی تو بلا جھجک ہمیں بتانا۔
زیان اور ارتضیٰ دونوں نے کہا۔ جی بھائی، زائنہ مسکرائی۔ اگر یہ بہن بھائی چارہ قائم کر چکے ہو تو رخصتی کا پتہ کرو کتنی دیر ہے۔ حدائق کے اس طرح بے باکی سے کہنے پر زائنہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ زیان اور ارتضیٰ نے اسے کڑی تیوریوں سے گھورا۔ بے غیرت انسان، چپ ہو جا، اپنے جذباتوں کو تھوڑی دیر کنٹرول کر لے ورنہ بری طرح پٹ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا اور زائنہ حدائق کے ساتھ اس کی راہ پر چل دی۔ گھر پہنچ کر دادی جان نے رسمیں کیں۔ علمہ، فریحہ اور مرحا زائنہ کو کمرے میں بٹھا کر گئیں۔ دروازے کے باہر حدائق کی جیب خالی کرنے کا ارادہ رکھتی وہیں کھڑی ہو گئیں۔ ادھر حدائق ارتضیٰ اور زیان کے بیچ پھنسا تھا، وہ اس کو کمرے میں جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی شکل اور حالت پر ترس کھا کر انہوں نے اس کو کمرے میں بھیجا، جبکہ وہاں ان تینوں کو دیکھ کر حدائق کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ زیان اور ارتضیٰ بھی ان سب کو دیکھ کر وہاں آ گئے۔ آپ سب یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ میرا مطلب ہے اتنی رات کو، حدائق نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے جانے دیں آپ کو؟ آپ پہلے ہمیں نیک دیں پھر ہی اندر جا سکیں گے۔ کیا مطلب؟ حدائق نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ان کے ہاتھوں پر رشوت رکھ تب ہی جا سکے گا اندر؟ زیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ چندہ مانگنے کی ٹرکس ان کے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں آ کیسے جاتی ہیں؟ ارتضیٰ نے ان تینوں کو چڑھایا۔ بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ علمہ نے غصے سے کہا۔ فریحہ نے ارتضیٰ کو گھورا۔ آپ کی شادی پر دیکھیں ہم کتنے طریقوں سے آپ کو لوٹتی ہیں، مرحا نے کہا۔ تم دونوں کا تو پتہ ہے۔ فریحہ، تم بھی آؤ گی ارتضیٰ کی شادی پر؟ حدائق نے جان کے ارتضیٰ کے ساتھ حساب برابر کیے۔ فریحہ ایک دم سے ہڑبڑائی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں آؤں گی۔ اس نے ارتضیٰ کو دیکھ کر کہا، جبکہ اس کی بات پر ارتضیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے چہرہ نیچے کر کے چھپا لیا۔ چلو تمہارا نیک ہم تمہیں کینیڈا بھجوا دیں گے۔ آفٹر آل، زیان کا جملہ منہ میں تھا جب اس سے پہلے وہ بہن بھائی کے رشتے پر اترتا۔ ارتضیٰ نے بات کاٹی۔
کتنے پیسے چاہئیں آپ لوگوں کو؟ کم از کم 20,000 تو ایک ایک کو ملنا چاہیے۔ زیان نے لقمہ دیا، جس پر حدائق نے اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اکیلے ملنے کی دھمکی دی۔ چل بھائی جیب خالی کر، ارتضیٰ نے حدائق کو چڑھایا۔ اس نے پیسے نکالے اور ان کو دیے۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ تینوں فٹ سے اپنے کمروں میں گئیں۔ اب تم دونوں کیوں کھڑے میرا وقت برباد کر رہے ہو؟ جاؤ، اس نے دانت پیستے کہا۔ ہمیں بھی نیک دو، زیان نے کہا۔ کیوں، تم میری بہنیں ہو؟ اس نے طنز کیا۔ بھائی تو ہیں نا، ارتضیٰ نے معصومیت سے کہا۔ کمینوں، چلے جاؤ اس سے پہلے میں تم دونوں کو یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ وہ دونوں ایسے ہی کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ چل ارتضیٰ، اندر اس کی اسٹوڈنٹ ویٹ کر رہی ہے، اگر سر ہی دیر سے جائیں گے تو امپریشن برا پڑے گا۔ ان دونوں نے کہہ کر سپیڈ لگائی اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ حدائق اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر ہلکے گلابی رنگ کے پردے ہوا کے نرم جھونکوں سے ہل رہے تھے۔ کمرے میں خوشبو کا ہلکا سا احساس موجود تھا، جو گلاب کے پھولوں کی مہک سے آ رہا تھا۔ ایک طرف بڑی کھلی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جہاں سے چاندنی رات کا خوبصورت نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ حدائق اور زائنہ دونوں ہی اس کمرے میں موجود تھے۔ آج کی رات ان کی نئی زندگی کا آغاز تھی۔ حدائق نے زائنہ کو دلہن کے روپ میں دیکھا اور وہ اس کی خوبصورتی پر فدا ہو گیا تھا۔ زائنہ نے جھجکتے ہوئے نگاہیں نیچے کر لیں۔ حدائق نے دھیرے سے زائنہ کے قریب ہو کر کہا، آج کی رات ہماری زندگی کے لیے بہت خاص ہے۔ کیا تم جانتی ہو زائنہ، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، تب بھی تمہاری مسکراہٹ اور نوز پن نے میرا دل چرا لیا تھا۔ زائنہ نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جھکایا۔ حدائق نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ آج تم میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گئی ہو اور میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہیں عزت دوں گا، تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گا۔ زائنہ کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ حدائق کے انداز میں ایک حفاظت اور محبت کا وعدہ تھا۔ حدائق نے نرم ہاتھوں سے زائنہ کے بالوں کو ہلکے سے پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ زائنہ کے دل نے بیٹ مس کی۔ حدائق نے اس کی ناک پر لب رکھے۔ آج بھی اس کے ناک پر نت اس کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی۔ حدائق نے سائڈ ٹیبل میں سے ڈائمنڈ نوز پن نکالی اور اس کو پہنائی۔ رات کے آخری پہر میں جب چاندنی کی روشنی مدھم ہونے لگی، حدائق نے زائنہ کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ زائنہ نے آنکھیں بند کر کے حدائق کے سینے پر سر رکھ دیا۔
اور دونوں نے ایک دوسرے کی محبت میں ڈوبتے ہوئے سکون کی نیند لی۔ زیان اور علمہ اپنے کمرے میں پہنچے۔ پورا دن مصروف گزارنے کے بعد زیان اب علمہ کے ساتھ وقت گزارنے کا منتظر تھا۔ علمہ نے دوپٹہ اتارا اور جویلری اتارنے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی، جب زیان نے پیچھے سے علمہ کو اپنے حصار میں لیا۔ آخر کار ہمیں کچھ پل آرام کے مل ہی گئے۔ جی مل گئے ہیں، اب دیکھیں جلدی، میں تھک گئی ہوں، مجھے چینج بھی کرنا ہے۔ ویسے علمہ، آج آپ سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھیں۔ میں نے جس طرح پورا دن خود پر کنٹرول کیا ہے میں ہی جانتا ہوں۔ علمہ نے مسکرا کر چہرہ جھکا لیا۔ آپ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ہر وقت آپ ایسے ہی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ جو قابل تعریف ہو اس کی تعریف تو کرنی چاہیے۔ اور آپ بھی تو بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ میرے پاس ہوتے ہیں تو مجھے ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، اس نے زیان کو کہا اور نزدیک ہو گئی۔ زیان نے اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو میری دنیا مکمل ہو جاتی ہے۔ علمہ نے اپنا سر زیان کے کندھے پر رکھا اور کہا، آپ نے میری زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ زیان نے علمہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا علمہ، تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے۔ علمہ مسکرائی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گی زیان، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ رات کا وقت، گھر کی سب لائٹیں بند تھیں سوائے کچن کے مدھم روشنی جو دور سے ہلکی سی جھلک دے رہی تھی۔ ارتضیٰ نیند سے جاگا، پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو وہ پانی پینے کے لیے کچن کی جانب بڑھا۔ کچن میں داخل ہوا تو حیرت ہوئی کہ وہاں فریحہ کھانا کھا رہی تھی۔ فریحہ کے چہرے پر روشنی پڑ رہی تھی اور وہ کھانے میں اتنی مگن تھی کہ ارتضیٰ کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ ارتضیٰ نے فریحہ کو دیکھا تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ حدائق اور زیان کی تمام باتیں دماغ میں آنے لگیں۔ لیکن وہ ہر احساس پر اپنا سختی کا خول چڑھائے فریج کی جانب بڑھا۔ فریحہ نے جیسے ہی ارتضیٰ کی موجودگی محسوس کی تو وہ فوراً چونک گئی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ ارتضیٰ نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں کھانا نہیں مانگ رہا، آپ آرام سے کھا سکتی ہیں۔ فریحہ نے نظریں جھکا لی اور ٹیبل پر بیٹھی پانی پینے لگی کہ ایک دم سے ارتضیٰ نے ٹیبل سے گلاس اٹھایا
اور فریج سے پانی کی بوتل لے کر اس میں پانی ڈال کر پینے لگا۔ فریحہ نے غصے سے اس کو گھورا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا گلاس ہے یہ، فکر نہ کریں، محبت نہیں ہو جائے گی۔ فریحہ کے سانس ایک دم سے تھم گئی۔ ارتضیٰ نے گلاس میں پانی بھرا اور ٹیبل پر اس کی جانب رکھ دیا اور اشارہ کیا کہ پی لیں۔ آپ پر بلیو کلر سوٹ کرتا ہے، وہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھتا کمرے کی جانب چل دیا۔ پیچھے فریحہ نے پانی اپنے حلق میں اتارا۔ وہ کیوں نروس ہو رہی تھی، وہ تو کبھی کسی کے سامنے چپ رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔